ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر سے اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہیں۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر تسلط جموں و کشمیر 5 اگست 2019 سے غیر انسانی فوجی محاصرے میں ہے۔ مودی حکومت نے کشمیریوں کی شناخت و وقار چھیننے کی غرض سے 5 اگست 2019 کو جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر کے علاقے کو دنیا کی سب سے بڑی جیل میں تبدیل کر دیا ہے۔ گزشتہ 18 ماہ کے دوران بھارتی فوجوں نے 308 کشمیریوں کو شہید، 1641 کو زخمی جبکہ 14,463 کو گرفتار کیا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر محاصرے اور نام نہاد تلاشی کی کارروائیوں نے کشمیریوں کی اذیتوں میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ تاہم غیر انسانی فوجی محاصرے کے ذریعے کشمیریوں کے حق خودارادیت کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا۔ بھارتی حکومت کشمیریوں کو تمام بنیادی انسانی حقوق سے محروم کر کے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کر رہی ہے، جس سے عالمی برادری کو لاتعلق نہیں رہنا چاہیے۔ آزاد کشمیر اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں کل 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر بھرپور انداز میں منایا جا رہا ہے۔ کل پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے کوٹلی آزاد کشمیر میں عوام سے خطاب کریں گے۔ اسلام آباد میں قومی کشمیر کانفرنس کے شرکاء نے 5 اگست 2019 کے بعد کیے جانے والے مودی اقدامات کی فی الفور واپسی اور تنازع کشمیر کے پرامن حل کا مطالبہ کیا ہے۔ برطانیہ میں آج آن لائن کشمیر کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ تحریک کشمیر یورپ کی اپیل پر جمعۃ المبارک کے تمام اجتماعات میں علماء و ائمہ مساجد بھی کشمیریوں کے ساتھ بھرپور اظہار یکجہتی کریں گے۔ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کشمیریوں کی حق خودارادیت کے حصول کی منصفانہ جدوجہد کی مکمل حمایت جاری رکھنے کے حوالے سے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ 5 اگست 2019 جب سے بھارت کی فاشسٹ حکومت نے مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کو ایک کھلی جیل میں تبدیل کر کے ریاست کی قریباً 1 کروڑ آبادی کو 10 لاکھ فوج کے تحت محصور کر رکھا ہے، یہاں کی صورتحال انتہائی سنگین بنا دی گئی ہے، جو کہ اقوام متحدہ سمیت دنیا کے اس باضمیر اور غیرت مند طبقے کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو امن، انصاف اور آزادی کا دعوے دار ہے۔ چونکہ بھارت کی بے لگام اور درندہ صفت فوج نے محاصرے اور خانہ تلاشیوں کی آڑ میں فاشسٹ حکومتی ایجنڈے کے تحت جبر اور گرفتاریوں کے ساتھ اس ریاست میں آگ اور خون کا وحشیانہ کھیل جاری رکھا ہے، تاکہ کشمیری عوام اس حق خود ارادت کے مطالبے سے دستبردار ہو جائے جس کے دینے کا بھارت نے نہ صرف وعدہ کیا تھا بلکہ اقوام متحدہ نے بھی اس حوالے سے کشمیریوں کو ضمانت دی تھی۔ قابض فوج نے اپنی وحشیانہ کارروائیوں میں گزشتہ 18 ماہ کے دوران 14,463 کشمیری گرفتار کیے، 308 کو شہید کیا جبکہ 1641 معصوم کشمیری زخمی کر دیے گئے۔ بھارتی فوج کی طرف سے روز بروز تیز ہوتے یہ انسانیت سوز مظالم جہاں بھارتی حکمرانوں کی حوث ملک گیری، بدحواسی اور غیر انسانی سوچ کے عکاس ہیں، تو وہیں اقوام عالم کے لیے مسئلہ کشمیر اور مظلوم کشمیری عوام کے تئیں دعوت فکر بھی ہے، تاکہ وہ انصاف، اخلاق اور انسانی اقدار سے آری بھارتی حکومت کے لیے انسانی حقوق اور جنیوا کنونشن کی خلاف ورزیوں پر سزا تجویز کرنے کے ساتھ کشمیریوں کو بچانے اور آزادی دلانے کے لیے عملی اقدام اٹھائے۔ تبصرہ ختم ہوا۔